اس لیے قوالی بھی جو تھی نا وہ یہ اہل چشت سے شروع ہوئی. ہوا یہ کہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ ہندو بہت سارے مسلمان ہوئے بت پرست, مگر شام کو مغرب کے ذرا قریب وہ مندروں کی سیڑھیوں پہ جا کے بیٹھ جاتے کہ بھجن سننے کے عادی سے, مغرب کے بعد اندھیرا ہوتی بھجن ہوتا تھا. تو بابا جی کو فکر لاحق ہوئی کہ اگر یہ سننے کے عادی ہیں بھجن اور یہ اسی طرح مندروں کے اندر نہ واپس چلے جائیں دوبارہ, تو آپ نے کہا کچھ سما کا بندوبست کرتے ہیں تاکہ ان کو یہ لذت یہاں میسر آ جائے اور یہ دوبارہ بت پرست نہ ہو جائے. یہ وہ طریقہ تھا جس نے قوالی کو جنم دیا. کیا بات ہے, اس کو سما کہتے تھے. اس زمانے میں انسٹرومنٹ نہیں استعمال ہوتے تھے, انسٹرومنٹ تو خسرو کے بعد استعمال ہوئے. امیر خسرو نے انسٹرومنٹ وغیرہ جو ہیں ان کا رواج ان کو آرٹ اور فن کی شکل دی. جی تو آپ نے ملاحظہ کر لیا اور جان بھی لیا کہ صوفیزم کے اپنے بابا جی خود بتا رہے تھے کہ قوالی کس طریقے سے ایجاد ہوئی. یعنی کفار سے جو لوگ مسلمان ہوئے ان لوگوں کو ایک سمجھ لیں چھنکنا دینے کے لیے یا ان کو سبسٹیٹیوٹ دینے کے لیے انہوں نے قوالی ایجاد کر لی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. اگر ان کے بزرگوں نے قوالی ایجاد کر ہی لی تھی تو کم از کم یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھتے, صحابہ کی طرف دیکھتے کہ کیا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان بت پرست کفار کے لیے, کفار مکہ کے لیے کوئی سبسٹیٹیوٹ ایسا رکھا. جب انہوں نے اس طرح کی ڈیمانڈیں کی, قرآن پاک کے اندر بھی ہے, اور یہاں تک کہ جب مسلمان بھی ہوئے تو ایک جگہ پہ یہ معاملہ ہوا, کفار مکہ جو تھے جب مسلمان ہو گئے اور جنگ کی طرف ایک جا رہے تھے, ٹھیک ہے, تو جنگ کی طرف جاتے ہوئے انہوں نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں ذات انوات بنا دیں. ٹھیک ہے, ذات انوات جب انہوں نے بنوانے کی بات کی نا, حالانکہ وہ کوئی اتنی بڑی خطرناک چیز نہیں تھی, لیکن چونکہ کفار کی اس کے اندر مشابہت تھی. ذات انوات اصل میں ایک سمجھ لیں درخت, پیری یا کوئی ایسا خاص جگہ بنائی جاتی تھی جس کے اوپر جو ہے نا مشرکین اپنے زمانے کے اندر سمجھ لیں ہتھیار وغیرہ لٹکاتے تھے اور سمجھ لیں اس سے کوئی ان کی افیلیشنز تھیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بھی ان کو منع کر دیا. ٹھیک ہے, باقاعدہ ان کو منع کر دیا کہ یہ ایسا معاملہ نہیں کرنا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی واضح روایات ہیں اس حوالے سے. ابو داؤد کے اندر بھی 4031 نمبر روایت ہے جس میں فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, اس کا مفہوم ہے من تشبہ بقوم فہو منہم, کہ جس نے کسی قوم سے مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہوا, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تو اس سے کیا پتہ چلا آپ کو کہ ہمیں مسلمانوں کو کفار کی مشابہت سے منع فرمایا گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے. اور کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر بت پرستی نہیں تھی جس کو آپ نے ختم کر کے یہ کیا؟ کیا آپ نے اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نکالا؟ جیسا کہ انہوں نے بابا عرفان الحق صاحب نے ڈیفینس کیا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا یا خواجہ غریب نواز صاحب کا, کہ جناب انہوں نے کفار سے یعنی ہندوؤں سے جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے وہ بھجن سننے کے عادی تھے, تو ان کو اس چیز سے کہ وہ کہیں واپس ہندو نہ ہو جائیں ان کے لیے قوالی یا سما اور اس طرح کی چیزوں کی ایجاد کی. اور آج آپ دیکھ لیں کہ قوالی کے نام کے اوپر کیسے کیسے لیول کے تماشے لگے ہوئے پوری دنیا کے اندر, چاہے وہ لبرلز ہوں, وہ کس طریقے سے اپنی شادی بیاہ کے اوپر کیسے قوالی کا ایک تماشا بنا کے بیٹھے ہوئے, اور دوسری طرف جو دیندار طبقہ ہے انہوں نے کیسا تماشا قوالی کے نام کے ساتھ بنایا ہے. اور ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ بھی بتاتے چلیں جو کہ ہمیں ایک واسطے سے پتہ چلا. ان کے گاؤں کے اندر ایک معاملہ یہ ہوا کہ عرس تھا, ساتھ مسجد تھی اور پاس ایک مزار تھا. تو عرس تھا, بابا جی کا عرس مناتے ہیں نا, تو اس کے اوپر قوالی پوری رات ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور وہاں صحیح بھنگ چرس اور سارا فحاشی اور بہت ساری چیزیں اکثر جگہوں پہ ہوتی ہیں اور حرام کاریاں بھی رپورٹ ہوتی ہیں. تو بہرحال ہوا یہ, اس گاؤں کے اندر یہ واقعہ ہوا کہ اس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ بارش ہوئی اور ان کا قوالی کا جو تھا نا معاملہ وہ خراب ہو گیا. تو وہاں پہ ایک بندے نے کہا جو ان کے انتظامیہ میں سے تھا, بھائی ہم باہر جو کر رہے ہیں ہم مسجد کے اندر جا کے یا مسجد کے سین میں جا کے قوالی کر لیتے ہیں, ہم نے اس میں اللہ رسول کا ہی نام پڑھنا ہے نا اس قوالی کے اندر, یا اپنے اولیاء کو ہی ہم نے ان کی پرارتھنا کرنی ہے نا, تو ہم اندر مسجد میں جا کے کر لیتے ہیں. تو اسی وقت جو باقی منتظمین تھے انہوں نے بڑا اختلاف کیا کہ او بھائی کیا ہو گیا ہے, تم نے ہم پہ کوئی عذاب لے کے آنا ہے, ہم مسجد کے اندر یہ کام نہیں کر سکتے. اس ایک اللہ والے بندے کے اندر, جس کے اندر ایک ایسا مفتی تھا جو اللہ والا تھا, اس نے فوری اس نوجوان نے یا اس عمر کے بندے نے کہا کہ یار ایک کام اللہ کے نام پہ آپ کر رہے ہو, میں کر رہا ہوں آپ کے ساتھ, میں اس کی انتظامیہ میں ہوں,
اور میں جو اگر یہ نیکی کا کام آپ سمجھتے ہو میں مسجد کے اندر سر انجام نہیں دے سکتا، اور جو ہم ایک ولی اللہ کے نام پہ کر رہے ہیں اور وہ ہم باہر نکل کے کر رہے ہیں کہ مسجد کی بے حرمتی نہ ہو جائے اس معاملے سے، حالانکہ اندر ہم نے کوئی ایسا شراب یا کوئی غلط کاری نہیں کرنی، آپ اللہ سے اس چیز پہ ڈر رہے ہو کہ وہاں عذاب نہ آ جائے، تو باہر اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا۔ میں آج کے بعد اس قبر پرستی سے، اس اولیاء پرستی سے، جو سما کے نام پہ، جو قوالی کے نام کے اوپر، عرس کے نام پہ تماشا ہے، میں اس سے فوری توبہ کرتا ہوں۔ اور پھر اس کا گاؤں یا جو بھی اس کے معاملات تھے وہ سارے اس کے خلاف ہو گئے۔ لیکن ایسے اللہ والے آپ بنیں، ایسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت والے آپ بن جائیں کہ جب آپ کے آگے آ جائے ایسا معاملہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رستہ دکھا دے کہ بھائی یہ اللہ کا رستہ نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کا رستہ نہیں ہے، یہ کفار کا رستہ ہے، ان کو دیکھ کے یہ ایجاد کردہ رستہ ہے جو مسلمانوں نے یا سو کالڈ مسلمانوں نے گھڑ لیا تھا کسی زمانے کے اندر، تو آج آپ بچ جاؤ اس چیز سے۔ جیسے وہ ایک نوجوان ایک گاؤں کا، جس کی ہم نے آپ کو کہانی بتائی ہے، سٹوری سنائی، نصیحت انگیز کہ آپ کو سٹوری سنائی، اس کا مقصد یہی تھا کہ الحمدللہ بہت سے لوگ ان چیزوں کو، قوالیوں کو، سما کو، ان چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں، اور وجہ اس کی یہی ہے جب ان کو یہ چیز، ان کے سامنے ایک اصول آ جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے اوپر جو وحی آئی اس کے اندر اللہ نے اصول ان کو دیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو۔ کیسے کر رہی ہیں اللہ کی اطاعت؟ جیسے رسول کی اطاعت کرو، پھر آپ اللہ کی اطاعت کر سکو گے، نہیں تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو چکا۔ جب جو بندہ اس اعلان کو سمجھ جاتا ہے وہ پھر قوالیوں سے بھی توبہ کر لیتا ہے، وہ قبر پرستی سے بھی توبہ کر لیتا ہے، قبروں کے اوپر سنگ مرمر اور بلڈنگیں بنانے سے بھی توبہ کر لیتا ہے، اور یہ سما اور یہ سب چیزیں جو اس کے نام پہ جو قوالی کا تماشا ہے وہ اس سے بھی توبہ کر لیتا ہے۔ آپ ایک توبہ کرتے ہیں اس معاملے کے اندر، آپ کو اللہ کہاں سے کہاں کتنی خرافات سے بچا لیتا ہے، کتنی سمجھ لیجئے بدعات سے بچا لیتا ہے، کتنی قبر پرستیوں سے بچا کے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے آگے ڈائریکٹ مانگنے والا بنا دیتا ہے۔ آپ خود سوچئے، یہ لوگ اللہ کے لیے مثالیں دیتے ہیں نا جی، ہمارے قطب، ابدال، غوث ان تک جائیں، ان کی ڈیوٹیاں اور یہ چیزیں، ہم آپ کو یا نبی علیہ السلام آپ کو قرآن کے ذریعے سے کیا ان میں سے کسی ایک کا بھی بتا کے گئے؟ ٹھیک ہے، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، لاؤ پھر دلیل۔ اللہ نے یہ چیلنجز اتارے کفار کے لیے جب وہ اپنے دعوے رکھتے تھے، اپنے سمجھ لیجئے بتوں وغیرہ کے حوالے سے یا دیگر معاملات کے حوالے سے نبی علیہ السلام کے خلاف، تو اللہ ان کو چیلنج کرتے تھے کہ لاؤ اگر دلیل ہے تم لوگوں کے پاس، تم لوگ اگر سچے ہو تو بھائی آپ بھی لے آئیں دلیل۔ اگر آپ قوالی کا، سما کا یا ان چیزوں کی دلیل رکھتے ہیں تو آپ دلیل لے آئیں کہ یہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ قرآن جو آخری میسج ہے اللہ کا اس زمین کے اوپر ہمارے لیے ایکسیپٹ کرنے کے لیے، اس سے لے آئیں دلیل، ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ نہیں تو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے رستے کی طرف ہم آپ کو لے کے چلنا چاہتے ہیں، اس کے اوپر آ جائیں۔ بابا عرفان الحق ہوں، چاہے اور کوئی بھی ان کے بابے ہوں، ان کی باتوں کے اندر آ کے اگر آپ اس رستے پہ چلیں گے، جیسے انہوں نے خود بتا دیا کہ جو قوالی ہے یا سما ہے یہ ہمارے فلاں بابا جی کی ایجاد ہے، خواجہ معین الدین چشتی صاحب نے ہندوؤں کے ڈر سے کہ وہ کہیں واپس ہندو نہ ہو جائیں، مسلمان ہوئے تھے نئے تو ان کو بچانے کے لیے ایک سما کا طریقہ نکالا، تو نبی علیہ السلام نے کوئی ایسا ہمیں طریقہ نہیں بتایا سما کا، قوالی کا، اس سے بچ جائیں، اسی میں عافیت ہے۔ ورنہ آپ کو قوالی جو ہے وہ دیگر خرافات، دیگر برائیوں کی طرف بھی لے کے جائے گی، اور یہ لوگ جو اپنی دکانیں اللہ اور اس کے رسول کا ٹائٹل لگا کے چلاتے ہیں، لیکن اصل میں ان کے پیچھے کیا ہوتا ہے وہ آپ نے ان کو دیکھ ہی لیا کہ یہ کس طریقے سے اللہ رسول کے نام کے اوپر دوسری جگہوں پہ آپ کو ساتھ معاملہ کر دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان تمام خرافات سے، ان چیزوں سے بچائے، اور ہمیں نبی علیہ السلام کی سنت کو، سیرت کو اور قرآن اور حدیث کو سمجھ کے پڑھنے والا اور اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنے والا بنائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔